والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آج انشاءاللہ رب العالمین کن سلفیًا علی الجادہ سے عقیدہ کے باب میں سلف کا کیا منہج ہے اس سلسلے میں ہم کچھ سیکھنے کی جاننے کی کوشش کریں گے. پچھلے دروس میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے بات واضح ہو چکی ہے کہ سلف کا منہج یا سلف کسے کہتے ہیں، سلف کا منہج اختیار کرنا کس قدر ضروری ہے، اور پھر یہ کہ ان کی طرف نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں، خاص طور سے ان مقامات پر، ان جگہوں پر جب اس کے استعمال کی اور اس کے نسبت کی ضرورت ہو، خاص طور سے فتنے کے زمانے میں، تاکہ اہل بدعت سے الگ اور نمایاں ہو سکیں. عقیدے کے باب میں سلف کا جو منہج ہے وہ دوسرے لوگوں کے منہج سے ان کے میتھڈ اور طریقے مختلف ہے، جدا ہے اور الگ ہے. اور عقیدے کے باب میں سب سے بہترین جن کا منہج ہے وہ سلفی منہج ہے، سلف کا منہج ہے. آئیے دیکھیے اس کا ایک سمرائز اور خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے کہ سلف کے منہج میں کیا کیا چیزیں ہیں عقیدے کے باب میں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سلف یا سلف صالحین عقیدے کے باب میں مکمل طور پر کتاب و سنت پر ہی ڈیپینڈ ہوتے ہیں، اس پر ہی اعتماد کرتے ہیں، اور سلف کے جو نصوص ہیں انہی کی بنیاد پر عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اپنی آنکھوں کا ذکر کیا ہے کہ تجری بِأَعْيُنِنَا، نوح علیہ السلام کی کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، آج کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے. تو اب اللہ کا چہرہ ہونا، اللہ کا ہاتھ ہونا، یا اس سے اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہونا، ان چیزوں کے متعلق سلف مکمل طور سے قرآن و سنت کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تعویل وغیرہ نہیں کرتے ہیں. جن چیزوں کا ذکر اللہ کی کتاب میں اور نبی علیہ السلام کی سنت میں آیا ہوا ہے، عقیدے کے باب میں سلف صالحین صرف اسی کو حجت اور دلیل مانتے ہیں، اپنی جانب سے کوئی چیز بیان نہیں کرتے ہیں. ایسے ہی وہ عقیدے کے سلسلے میں سنت صحیحہ کو حجت مانتے ہیں، جو وہ سنت، وہ حدیث جو صحیح طریقے سے ثابت ہوں اسے وہ حجت مانتے ہیں، چاہے وہ احادیث، چاہے وہ سنت متواترہ ہوں یا احاد ہوں. سنت متواترہ یعنی متواتر اس روایت یا اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو بہت زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو، بہت بڑی تعداد نے روایت کیا ہو، اور یہ امکان نہ ہو یا پاسبل نہ ہو کہ وہ سارے کے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہوں. یعنی عام طور سے متواتر روایات کیا ہوتی ہیں کہ اس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں، تمام پورے یعنی محدث سے لے کر کے آگے تک نبی علیہ السلام تک روایت کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ عقل اس بات کو تسلیم ہی نہ کرے کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے سب لوگ جھوٹ پہ اتفاق کر لیں. اس طرح کی روایات بہت کم ہیں، اور جتنی متواتر روایات ہیں وہ سب اعلیٰ درجے کی ہیں، بالکل صحیح ہیں. لیکن اس طرح کی روایات بہت کم ہیں، معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ
सुन्नत अकीदे के बाब में अगर रिवायात मुतवातिर हैं तो हम उसे कबूल करेंगे, और अगर रिवायात मुतवातिर नहीं हैं तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे। सलफ का मनाज ये है, अकीदे के बाब में सुन्नत सहीहा हुज्जत हैं, खा वो मुतवातिर हों या आहाद हों, मुतवातिर हों या आहाद हों। और आहाद उन रिवायात को कहते हैं, अक्सर रिवायात आहाद की कैटेगरी में है। और फिर आहाद भी आप आएंगे तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। आहाद की तारीफ क्या होगी, उसकी डिफिनेशन क्या होगी कि वो जो मुतवातिर से कम दर्जे में हो, यानी जिसे 3 या उससे ज्यादा लोगों ने, या ये समझ लीजिए कि जो तादाद उसके लिए है मुतवातिर के लिए उससे बहुत कम तादाद हो, तो उसको आहाद कहते हैं। फिर आहाद भी 3 हिस्सों में तकसीम होती है, एक मशहूर जिसे मुस्तफीद भी कहते हैं, और वो ये कि जिसे मा रवाहु अक्सर मिन सलासा, जिसे 3 या 3 से ज्यादा लोगों ने रिवायत किया हो। तमाम चेन ऑफ नरेटर में सब में कहीं भी 3 रावी से कम ना हो, 3 ऑफ चेन ऑफ नरेटर से कम और से ज्यादा हो, लेकिन इतने ज्यादा ना हो कि वो तवातुर के दर्जे को पहुंच जाए, इतने ज्यादा ना हो कि जिनका झूठ पर इत्तेफाक कर लेना इम्पॉसिबल हो जाए, पॉसिबल। जैसे मशहूर रिवायत अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुस्लिम है जिसके हाथ और जबान की बुराई से मुसलमान महफूज रहे, तकलीफ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ये हदीस क्या है, ये मशहूर हदीस है। मशहूर हदीस इस एतबार से कि कहीं भी इसके चैन ऑफ नरेटर में 3 लोगों से कम नहीं हुए हैं, 3 लोगों से ज्यादा ही सब लोगों ने रिवायत किया है। यानी शागिर्द अगर है, स्टूडेंट है, तो उसने अपने 3 लोगों से सुना है कम से कम, और उससे पहले लोगों ने कम से कम, यानी चैन ऑफ नरेटर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाएं तो कहीं से 3 लोगों से कम रिवायत ना करें, तो इस तरह की हदीस को मशहूर या मुस्तफीद कहते हैं। इसी तरीके से अजीज दूसरी किस्म है हदीस आहाद जिसको कहते हैं, वो अजीज वो रिवायात है मा रवाहु इस्नानी फ़क़त, जिस 2 लोगों ने रिवायत किया हो और ये पूरे चैन ऑफ नरेटर में कहीं 2 से कम ना हो। जैसे वो मशहूर रिवायत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि कोई तुम में से उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसके वालिदैन, उसकी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। तो ये क्या है, ये हदीस अजीज है। और ऐसे ही एक किस्म और है हदीस की जो गरीब कहलाती है, जो गरीब कहलाती है। और गरीब का मतलब ये है कि जिसे एक रावी ने रिवायत किया, कहीं भी जा करके चैन ऑफ नरेटर में कहीं भी अगर एक रावी आ जाते हैं उस हदीस को बयान करने वाले, तो उसे हदीस गरीब कहते हैं। जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पहली रिवायत जो सही बुखारी में जिक्र की, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये बड़ी मशहूर रिवायत है, बहुत मशहूर रिवायत है। लेकिन ये हदीस, ये रिवायत क्या है, गरीब है, क्योंकि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करने वाले, उसके बाद रिवायत करने वाले सिर्फ एक हैं, लेकिन उसके बाद यहया इब्न अबी सईद से रिवायत करने वाले 250 से ज्यादा लोग हो गए। लेकिन क्योंकि चैन ऑफ नरेटर में कहीं एक जगह भी अगर उसको एक रावी बयान करें तो हदीस गरीब हो जाती है। बहरहाल तो मुतवातिर तमाम रिवायात सही होती और मुतवातिर में भी की लफ्जी और मानवी होती हैं, और मुतवातिर में भी मामला ये है कि सिर्फ मानवी होती हैं। कभी कभार क्या होता है कि लफ्ज, अल्फाज, वर्ड्स वो भी मुतवातिर होते हैं, और जो उसका माना होता है वो भी मुतवातिर होता है। जैसे मन कदिब अली या मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो आदमी जान बूझ करके आमदन और कसदन इरादतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ को मंसूब करे, वो अपना खाना जहन्नम बना ले। ये हदीस मुतवातिर दर्जे की है। किस एतबार से, लफ्जी एतबार से भी, इसी लफ्ज के साथ बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है, और मवी एतबार से भी। लेकिन कभी कभार रिवायत मुतवातिर होती है लेकिन लफ्ज उसके मुख्तलिफ होते हैं, माना एक होता है, माना एक होता है, लेकिन अल्फाज जो है बहुत सारे रावियों के यहाँ बदले हुए होते हैं।
جیسے شفاعت کی جو روایات ہیں وہ متواتر معنوی ہیں، لفظی اعتبار سے نہیں. جو موضوع پر مسح کرنے کی جو روایت ہیں وہ متواتر معنوی ہیں. الفاظ تو الگ الگ روات نے بیان کیے ہیں، لیکن جو اس کا معنی ہے یعنی موضوع پر مسح کرنے کا، اسے اس قدر صحابہ، تابعین اور بعد کے لوگوں نے بیان کی متواتر معنوی کے درجے میں. بہرحال یہ اس بات کو اس لیے تھوڑی تفصیل میں جایا گیا کہ بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ احادیث کو اس درجے میں نہیں لاتے جس درجے میں قرآن کو لاتے ہیں. مطلب کس اعتبار سے؟ ایویڈنس کے اعتبار سے، مسائل کو اڈاپٹ کرنے کے اعتبار سے، مسائل کو اخذ کرنے کے اعتبار سے، احکام کو لینے کے اعتبار سے. سلف کا منہج یہ ہے کہ احادیث اگر صحیح ہوں، چاہے وہ متواتر درجے کی ہوں یا احاد ہوں، اگر وہ صحیح ہیں تو وہ عقیدے کے باب میں حجت ہیں. عقیدے کے باب میں وہ حجت ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہی احادیث عقیدے کے باب میں حجت ہوں گی جو متواتر درجے کی ہوں گی. نہیں، کوئی بھی روایت ہو، چاہے متواتر ہو یا احاد ہو، اگر وہ ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو وہ قابل حجت ہیں. اور یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے جو سلف کے منہج کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ہاں نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ تو وہ ملے گے آپ کو جو یہ کہیں گے کہ اگر حدیث غریب ہے، اس کو روایت کرنے والے ایک ہیں، تو ایسے موقع پر رائے قرین کو ترجیح دی جائے گی حدیث پر. اس طرح کی بھی چیزیں ہیں. تو سلف کیا معاملہ اس سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ عقیدے کے باب میں متواتر روایات تو حجت ہیں ہی، اس میں تو سب کا اتفاق ہے. آحاد روایات اگر وہ ثابت اور درست ہیں تو بھی کیا ہے؟ حجت ہیں. وہ بھی کیا ہے؟ حجت ہیں. ایسے ہی سلف کا منہج عقیدے کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ وحی سے جتنی بھی چیزیں ثابت ہیں اسے تسلیم کرتے ہیں. اور وحی قرآن کو بھی کہتے ہیں، وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی کہتے ہیں. وحی کا مطلب صرف قرآن نہیں ہوتا ہے، وحی قرآن بھی ہے اور وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے. جو چیز اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اور کلیئر کر دیا. تو عقیدے کے سلسلے میں وحی سے جو چیز ثابت ہے اسے سلف تسلیم کرتے ہیں اور عقل سے اس کا رد نہیں کرتے. عقل سے اس کا رد نہیں کرتے. جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں سماتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر یاجوج ماجوج ہے، دجال ہے. اسی طریقے سے بہت ساری قیامت کی نشانیاں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج جانا، اسراء وغیرہ ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. قبر کے اندر عذاب دیا جانا ہے. ان تمام چیزوں کو بہت سارے وہ لوگ جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، بلکہ کرتے ہی نہیں کہ وہ ایک بہت بڑے اسکالر کی حیثیت سے لوگوں میں متعارف بھی ہیں، وہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ کہتے ہیں کہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے. تو ان کے ہاں معیار یہ ہے کہ ہر وہ روایت سے ٹکراتی ہو ایسی روایات کو قبول نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ بولنے کے واقعات جو توریہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، تو وہ روایت بخاری کے اندر ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں اور حجت اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ کسی نبی کو جھوٹا کہنے سے بہت بہتر ہے کہ ہم بخاری کے راویوں کو جھوٹا کہہ دیں. تو سوال یہ ہے کہ یہاں چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ نے عقل سے اس کا رد کر دیا، عقل سے اس کا رد کر دیا اور قبول نہیں کیا. تو جب وہی چین آف نریٹر دوسری باتیں بیان کرتے ہیں تو آپ اسے قبول کیسے کر لیتے ہیں؟ تو جو یہاں جھوٹ بول سکتے ہیں وہ وہاں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. اس وجہ سے عقل کا معاملہ جو چیز وہی سے ثابت ہو سلف اسے تسلیم کرتے ہیں، عقل سے ان کا رد نہیں کرتے، لاجک کا استعمال نہیں کرتے ایسے مواقع پر، اور ان امور سے اور ان چیزوں متعلق بحث نہیں کرتے جن میں عقل کی گنجائش نہیں ہے. جو چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی غیب سے تعلق رکھتی ہیں. بہت ساری چیزیں غیب سے جو تعلق رکھتی ہیں
اس کے متعلق وہ عقل کا استعمال قطعاً نہیں کرتے، کیونکہ ایسی صورتحال میں گمراہی کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ ایسے ہی یعنی اس طریقے سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ سلف کے اصول میں سے یہ ہے کہ سنت وحی ہے، اور وہ اس سے بھی شریعت سازی کے لیے وہ کافی ہے، یعنی جیسے شریعت قرآن سے بنتی ہے، ایسے شریعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے بنتی ہے۔ وہ علم کلام، منطق و فلسفہ کے چکر میں نہیں پڑتے، یہ بھی ایک زمانے میں بہت بڑا فتنہ تھا علم کلام کا، فلسفہ وغیرہ کا، تو وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے۔ ایسے ہی عقیدے کے باب میں سلف باطل تعویلات کا رد کرتے ہیں، اس کو کنڈم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک سے مراد یا ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، قبضے قدرت ہے، ہاتھ نہیں ہے، تو وہ یہ ساری باطل تعویلات کا معنوں کا وہ کنڈم کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اور اس کو ویسے ہی قبول کرنے کو کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور جیسے سلف نے سمجھا ہے۔ ایسے ہی وہ ایک مسئلے سے متعلق، ایک میٹر کے متعلق تمام نصوص کو، تمام آیات اور روایات اور احادیث کو کلیکٹ کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک روایت مل گئی بس اسی کے مطابق انہوں نے اوپینین اور رائے قائم کر دی، نہیں، وہ تمام روایات کو، اس موضوع کے متعلق تمام روایات کو، آیات کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا واضح جو مفہوم ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں بڑی بات یہ ہے کہ سلف عقیدے کے باب میں عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اگر کوئی چیز عقل سے ٹکرا رہی ہو، اصلاً تو ایسا ہے نہیں، الا یہ کہ وہ چیزیں غیب سے متعلق ہوں، تو ایسے موقع پر وہ صرف نصوص پر، کتاب و سنت کے نصوص پر، اس کے ٹیکسٹ پر اعتماد کرتے ہیں، اور عقیدے کے باب میں قرآن و سنت سے حاصل شدہ چیزوں کو قبول فرماتے ہیں اور شکوک و شبہات سے مکمل طور سے دور رہتے ہیں۔ اسی لیے امام بربہاری نے اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ جان لو کہ اللہ کی طرف دین اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، جان لو کہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، یعنی کسی انسان کی طرف سے نہیں آیا ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے دین آیا ہوا ہے، لوگوں کی عقلوں اور رائے کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا، یعنی دین لوگوں کی عقل اور رائے کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا ہے۔ لم یوضع علی عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند اللہ وعند رسولہ فلا تتبع شیئا یہواک، کہتے ہیں کہ اور اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اپنی خواہشات اور ڈیزائر کی بنا پر کسی چیز کی پیروی نہ کرو، وگرنہ دین سے نکل جاؤ گے، وگرنہ دین سے نکل جاؤ گے۔ اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس حجت و دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأمته السنة وأوضاحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سنت کو بیان فرما دیا ہے اور صحابہ کرام کے لیے اسے بالکل واضح کر دیا ہے، کلیئر کر دیا ہے، وہی جماعت اور وہی سواد اعظم ہے، وہی جماعت اور وہی سواد اعظم ہے، اور سواد اعظم سے مراد حق اور اہل حق ہیں۔ سواد اعظم سے مراد نہیں کہ بہت بڑی تعداد ہو جیسا سمجھا جاتا ہے، بلکہ سواد اعظم سے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو حق کی پیروی کرنے والے، جو اہل حق ہیں، وہی لوگ کیا ہیں؟ سواد اعظم ہیں۔ اور پھر آگے مزید فرماتے ہیں کہ وقد قال قبل ذلك رحمه الله في من كتاب شرح السنة والاساس الذي تبني عليه الجماعة وهم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهم اهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة،
کہتے ہیں کہ بنیاد وہی ہے جس پر جماعت کا قیام ہوا، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، وہی اہل سنہ والجماعہ ہیں۔ جو ان سے نہ لے فمن لم یاخذ عنہم فقد ضل وابتدع، جو دین کو ان سے نہ لے وہ گمراہ اور بدعتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی طریقے سے اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لا عذر لأحد في ضلالہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی کے لیے اس گمراہی کے سلسلے میں جسے وہ ہدایت سمجھ کر اختیار کرتا ہے، اور اس ہدایت کے سلسلے میں جسے وہ گمراہی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ معاملات امور واضح ہو چکے ہیں، حجت اور دلیل ثابت ہو چکی ہے، اور عذر منقطع ہو چکا ہے، ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے۔ اور اس طریقے سے کہ اہل السنہ والجماعہ نے دین کے سارے امور کو محکم اور مستحکم اور مضبوط کر دیا ہے، وہ لوگوں کے لیے واضح ہو چکے ہیں۔ بس اب لوگوں کے ذمے اتباع اور پیروی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین کے مسائل اور دین کے معاملات کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ آدمی اسے سیکھ نہیں سکتا۔ عقیدے کا باب ہے، عقیدے کا چیپٹر ہے، تو کہاں سے لے، کچھ یہ کہہ رہے کچھ وہ کہہ رہے، نہیں، سلف کا واضح منہج عقیدے کے سلسلے میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے دین کے تمام بنیادی مسائل چاہے وہ احکام ہو فروع ہوں، سب کے سب سلف نے سب کو واضح کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام خاص طور سے انہوں نے اس کو بیان کر دیا، واضح کر دیا، اس لیے کہیں سے گمراہی کا کوئی راستہ نہیں بچتا ہے، سوائے اس کے کو کوئی آدمی واقعی طور پہ اپنے آپ کو گمراہ کرنا چاہے۔ ایسی آپ دیکھیں گے سلفی منہج کے امتیازات اور خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس منہج کے ماننے والے حق پر قائم اور دائم رہتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی لذت، دنیا کا کوئی کی کوئی دولت انہیں حق سے ہٹا دے، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ اہل الرائے کی طرح، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جو اپنے ڈیزائر کی پیروی کرنے والے ہیں ان کی ادھر ادھر بھٹکتے بھی نہیں ہیں، یہ اپنے منہج پر، اپنے میتھڈ پر، اپنے اصول اور ضابطے پر مکمل طور سے قائم و دائم رہتے ہیں۔ ہوائیں کتنی بھی تیزی کے ساتھ چلیں، کسی رخ بھی اختیار کر جائیں، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ نے کہا وبالجملۃ فالثبات والاستقراء فی اہل الحدیث والسنہ، کہ خلاصہ یہ ہے تمام باتوں کا کہ اہل حدیث کے یہاں کیا ہے؟ استقراء ہے، ثبات ہے، ثابت قدمی ہے، ٹھہراؤ ہے، اضعاف ما هو عند اہل الکلام والفلسفہ، فلسفہ اور اہل کلام والوں کی بنسبت اہل الحدیث و سنہ کے یہاں بہت زیادہ ٹھہراؤ ہے، ساتھ ہے، استقرار ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کے چانسز نہیں ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے اس سلسلے میں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سلفی منہج کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ عقیدے کے سلسلے میں ان کا متفق ہو جانا۔ آج جو بھی سلفی منہج پہ قائم ہے، 1400 سال بعد میں چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، وہی منہج ہے، وہی عقیدہ ہے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ کچھ بھی حالات کتنے بھی بدل گئے لیکن وہی چیز ہے، زمان و مکان کے بدلنے کے باوجود ان کے عقیدے میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ جو لوگ آج عقل کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے دنیا بہت آگے ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے تو عقیدے کا وہی معاملہ ہے جو آپ 1400 سال 1300 سال پہلے پائیں گے، کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا، ان کی وفات 179 میں ہے، جب استوا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر بیٹھنے کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا الاستواء معلوم، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم ہے، وکیفیتہ مجہول، اور اس کی کنڈیشن کیفیت یہ نہیں معلوم ہے، والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس طرح کے سوال کرنا کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ آج بھی دیکھیں جو لوگ سلف کے منہج پہ قائم ہیں وہ یہی جواب دیتے ہیں
بلکہ یہی عبارت پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کہتے، وہ انہی ائمہ اور انہی سلف کے منہج اور ان کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعینی ہی اسی عقیدے پہ قائم ہے جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا تھا، اس میں کوئی چینجنگ اور بدلاؤ نہیں، حالات جیسے بھی کیوں نہ بن جائیں۔ تو آپ یہ بڑی خصوصیت، ورنہ آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ سلف کے منہج کے علاوہ بہت سارے منہج کی بات کریں تو دیکھیں کہ پرانی ان کے ہاں معاملات کچھ تھے، بعد کے لوگ کچھ تھے، پہلے عقائد کچھ تھے، بعد میں عقائد کچھ تھے، پہلے معاملے کچھ تھے، بعد میں معاملے کچھ تھے، یہ بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن سلفی منہج کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ وہ زمان و مکان کے بدلنے کے باوجود ان کے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوگا۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں آپ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے سلسلے میں جو سلف کا منہج سنیں گے، وہی دنیا کے دوسرے کونے میں اگر چلے جائیں اور وہاں سلفی منہج کے ماننے والے لوگ موجود ہیں تو لفظ بلفظ وہی چیزیں بیان کریں گے جو یہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پائیں گے۔ لیکن آپ دوسری چیزوں میں جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہاں کے لوگوں کا کچھ منہج ہے، وہاں کے لوگوں کا کچھ منہج ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جشن منانا ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ کس قدر بدلاؤ ہے، ناموں کا فرق ہے، عقائد کا فرق ہے، ساری چیزوں کا فرق ہے۔ کچھ لوگ کسی انداز میں مناتے ہیں اور ان کے عقائد کچھ ہوتے ہیں، دوسرے لوگ دوسرے انداز میں مناتے ہیں، ان کے عقائد کچھ ہوتے ہیں۔ لیکن سلف کے ہاں ٹھہراؤ ہے، زمان و مکان کی کے بدلنے کی وجہ سے ان کے عقیدے میں کسی بھی طرح کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اسی طریقے سے سلفی منہج کا امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ اس منہج کے ماننے والے لوگ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے حالات، آپ کے افعال اور آپ کے اقوال کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جاننے والے، آپ کے افعال کو جاننے والے، آپ کے اقوال کو جاننے والے سلف ہیں، منہج سلف سے وابستہ لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ انہی کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ صحیح اور ضعیف روایات کے درمیان ڈیفرنس کر سکیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اس منہج کو چھوڑ کر کے باقی لوگوں کے ہاں کوئی معاملہ نہیں ہے، روایات صحیح ہیں، ضعیف ہے، موضوع ہے، منکر ہے، وہ بس اکٹھا کر دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے امت کے اندر انتشار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن سلفی منہج کی خصوصیات میں سے یہ کہ یہ سب سے زیادہ اس بات کی تمیز کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح روایات کو ضعیف روایات سے الگ کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑی بھی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ پائیں گے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر جس قدر سلف صالحین کے منہج سے وابستہ لوگوں نے کام کیا ہے، دوسرے کسی نے کام نہیں کیا، دوسرے کسی نے بھی کام نہیں کیا۔ اور سب سے بڑا کام جو ہے یہ اہم چیز، کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سنت کی اتباع کرنے والے، سب سے زیادہ اہل سنت سے دوستی رکھنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جو منہج سلف سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لوگوں میں سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ حقائق سے آگاہ اور سب سے زیادہ درست احوال و اقوال کی حامل ٹھہری، تو پھر لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو جاننے والے وہی حق سے سب سے زیادہ آگاہ ہوں گے، اور جو سب سے زیادہ آپ کی موافقت وہ پیروی کرنے والے ہوں گے وہ مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہوں گے۔ یعنی جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدسہ مقدسہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، ماڈل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، تو جو آپ کو سب سے زیادہ جاننے والے لوگ ہوں گے وہی مخلوقات میں سب سے افضل لوگ ہوں گے، وہی اس مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل لوگ ہوں گے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کے حالات کو، اقوال کو اور آپ کی سیرت و سوانح کو، آپ کی بایوگرافی کو اکٹھا اور جمع کرنے کا جو کردار منہج سلف یا سلف کے ماننے والے لوگوں نے کیا، دوسرے کسی نے نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ منہج سلف کے حاملین کی یا اس کے ماننے والوں کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ سلف صالح کا طریقہ یا سلف صالحین کا طریقہ ہی سب سے زیادہ محفوظ، سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ مضبوطی رکھنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ اہل کلام کا دعویٰ ہے کہ سلف کا طریقہ سب سے محفوظ ہے لیکن خلف کا طریقہ سب سے زیادہ علم اور محکم ہے۔ یعنی سلف کے ماننے والے یہ کہتے ہیں، یا منہج سلف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا جو طریقہ ہے وہی سب سے زیادہ محفوظ ہے، وہی سب سے زیادہ علم والے ہیں،
وہ سب سے زیادہ مضبوطی اور استحکام رکھنے والے ہیں، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سلف کا طریقہ سب سے زیادہ محفوظ تو ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ زیادہ علم رکھنے والے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ زیادہ علم رکھنے والے، جیسے ابھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یا جانا سمجھا جاتا ہے۔ تو منہج سلف کا طریقہ یہ کہ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ سلف جو ہے، سلف کا طریقہ بھی سب سے زیادہ محفوظ ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے بھی وہی ہیں، اور سب سے زیادہ استحکام اور مضبوطی بھی انہیں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس منہج کے ماننے والے لوگوں کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے اندر عقیدہ صحیحہ اور دین کی درست دین کی نشر و اشاعت، لوگوں کی تعلیم و خیرخواہی، اور مخالفین اور اہل بدعت کی تردید کی خواہش و کوشش بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی اس منہج کے ماننے والے لوگ صحیح عقیدے کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں، اسے پیش بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کی تعلیم کا اور ان کی خیرخواہی کا مکمل انتظام بھی کرتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ جو لوگ غلط عقیدے پھیلا رہے ہوتے ہیں، اہل بدعت کی جو کارستانیاں ہوتی ہیں، جو ان کے گندے عقائد ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے جو خلاف باتیں ان کی ہوتی ہیں، اسے بھی وہ تشت ازبام کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، اگرچہ ایسی شکل و صورت میں انہیں کسی قدر پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن وہ حق بیانی سے خاموش نہیں رہتے اور امت کو صحیح اور دین اور صحیح راستہ دکھلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ اس کے خلاف بعض لوگوں کے منہج میں یہ ہے کہ وہ صحیح بات تو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن غلط بات جو دوسرے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی طرف تھوڑی بھی توجہ نہیں کرتے، کیونکہ ایسا کرنے کی شکل و صورت میں پھر ان کی طرف سے اٹیک اور حملہ ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی یہ تاب اور طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس منہج کے ماننے والے لوگوں میں سب سے زیادہ وسطیت، سب سے زیادہ اعتدال، سب سے زیادہ میڈیم اس طریقے سے یہ لوگ ہوتے ہیں، وہ سلف کے منہج۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کیا تو اسے کافر کر دیں، بالکل معاملہ اس سلسلے میں واضح ہے کہ وہ پھونک پھونک کر کے قدم رکھتے ہیں، بالکل معتدل وسطیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پروپیگنڈائی جو شکل و صورت اس وقت اختیار کی گئی ہے، اس سے یہ ہے کہ ہر غلط چیز کو سلف سے یا سلفیت سے جو جوڑ دیا جاتا ہے، اصل میں یہ صرف ان کے زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، ایسی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جسے اس بارے میں تحقیق کرنی ہو اسے چاہیے کہ ہمارے سب سے وابستہ لوگ اور ان کو نظر ثانی کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ایسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے سلسلے میں اہل تعطیل جہمیہ اور اہل تمثیل مشبہہ کے درمیان، افعال الہی کے بارے میں قدریہ اور جبریہ کے درمیان، اس تمام چیزوں میں بالکل الگ اور ممتاز اور جدا ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں جس طریقے سے آئے ہیں اس کو ویسے ہی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس میں کوئی تشبیہ بیان نہیں کرتے، تعطیل نہیں کرتے، اس کا غلط معنی بیان نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو کتاب و سنت میں ثابت ہیں ہم اس کو ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی شایان شان مانتے ہیں، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ تو یہ عام طور سے سلف کا منہج عقیدے کے سلسلے میں یہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اہل بدعت اور اسی طریقے سے ہوا پرستوں کا، خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا جو منہج ہے وہ اس سے بالکل الگ اور جدا ہے، وہ اس سے بالکل الگ اور جدا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مختلف فرقوں میں ان کا بٹ جانا، مختلف گروہ میں ان کا تقسیم ہو جانا، اور ضعیف اور موضوع روایات سے استدلال کرنا، متشابہات کی پیروی کرنا، دلائل میں تحریف کرنا، اسے بدلنا اور اس کی غلط تعویل کرنا، اور اسی طریقے سے ائمہ اور مشائخ کو شریعت گڑھنے کا یا اسی طریقے سے شریعت سازی کا موقع دینا، اور مشائخ اور پیروں وغیرہ سے اتنی محبت کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے، بدعات وغیرہ کا ایجاد کرنا، نصوص کی منمانی تعویل کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ عام ہے۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا 73 فرقوں میں بٹ جانا یہ سب تعویل فاسد ہی کی وجہ سے ہے، یعنی غلط معنی بیان کرنے کی
وجہ سے ہے۔ اور امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوارج کے خروج، معتزلہ کے اعتزال، روافض کے رفض اور امت کے 73 فرقوں میں بٹ جانے کا سبب سوائے تعویل فاسد کے اور کیا ہے؟ یعنی جو معنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کے ظاہری معنی کو نہ لے کر کے اس کی تعویل کرنا، اپنی طرف سے اس کا معنی بیان کرنا، اس کے علاوہ اور کیا؟ یہ امت جو فرقوں میں بٹی ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے۔ بہرحال سلف کے منہج میں خواہشات اور اسی طریقے سے شخصیت پرستی، کسی کا بڑا ہو جانا، اس کی باتوں کو کنڈم نہ کرنا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اصل اور بنیاد جو ہے کتاب و سنت کو صحابہ کی فہم کے ساتھ سمجھنا ہے اور اس کی کوئی ادھر ادھر کی تعویل وغیرہ نہیں کرنا ہے، اور احادیث کو ویسے ہی حجت اور دلیل ماننا ہے جیسے قرآن حجت اور دلیل ہے۔ اگر وہ ثابت ہو جائیں اور روایات چاہے متواتر درجے کی ہوں یا احاد ہوں، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہو جاتی ہیں تو اس پر ایمان لانا، اسے تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا، اسے لوگوں کے سامنے پھیلانا، یہ اپنے لیے واجب اور ضروری سمجھتے ہیں۔ بہرحال تو یہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک سمرائز کہا جا سکتا ہے کہ عقیدے کے باب میں سلف کا یہ منہج رہا ہے۔ آپ سلف کے علاوہ جتنے لوگوں کو پائیں گے، سارے کے سارے لوگ جو سلف کے منہج پہ نہیں عقیدے کے متعلق، وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہے، آپ کہیں نہ کہیں ان کے ہاں گمراہی واضح طور پہ پائیں گے۔ کوئی 5 صفات کو مانتا ہے، کوئی 10 کو مانتا ہے، کوئی اس سے کم کو، کوئی زیادہ کو، کوئی کس طریقے سے، اس طریقے سے کیا ہے معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال اب انشاءاللہ رب العالمین جو باقی باتیں رہ گئی ہیں وہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ سلف کے منہج کو اختیار کریں، اسے پڑھیں اور اس کا پرچار لوگوں کے درمیان کریں تاکہ لوگ اس منہج سے وابستہ ہوں، اس سے تعلق قائم کریں اور ہدایت کا راستہ ان کے لیے واضح اور اوپن ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔